وضو سب سے پہلے کس نے کیا اور یہ طریقہ کیسے بیان ہوا، غور سے سنیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار طواف فرما رہے تھے، تو اس دوران کسی نے آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کی حضور میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو مولا علی نے خاموشی اختیار فرمائی، طواف جاری رکھا۔ جب 7 چکر پورے ہو گئے تو آپ نے فرمایا این السائل، وہ سوال کرنے والا کدھر گیا؟ تو وہ شخص حاضر ہوا، تو آپ نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اسألوک عن بدء الوضوء کیف کان و این کان، کہتا ہے حضور یہ فرمائیے کہ وضو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ اب مدینۃ العلم ہے، آپ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو باب مدینۃ العلم ہویا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب فرشتوں سے فرمایا تھا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا عرض کیا تھا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ فرشتوں نے یہ بات بطور اعتراض نہیں کہی تھی، وہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ عرض کر رہے تھے مولا ہم تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم میں کسی کو خلیفہ بنا دے، انسان کو خلیفہ بنانے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب رب کائنات کا جب یہ فرمان ہوا نا تو فرشتوں کو خوف ہوا کہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں لگتا ہے بڑی جرت کر لی ہے، اور اسی خوف سے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں کیا تم میری مغفرت اور رضا چاہتے ہو؟ عرض کی جی ہاں مولا، ہم تیری مغفرت سے بڑھ کر کیا چیز ہے ہمارے لیے، سب سے بڑی خوشی ہے ہماری۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عرش کے نیچے ایک نہر ہے جسے نہر الحیوان کہا جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ۔ فرشتے وہاں پہنچ گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ پونچھوں تک ہاتھ دھو لو، تو فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمد مدو ثلاثن، 3 بار کلی کرو، تو فرشتوں نے 3 بار کلی کی۔ اللہ پاک نے فرمایا استنشقو ثلاثن، اب ناک میں 3 بار پانی چڑھاؤ، تو فرشتوں نے 3 بار ناک میں پانی چڑھایا۔ پھر فرمایا چہرے دھو لو، فرشتوں نے چہرے دھو لیے۔ اب حکم ہوا کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، فرشتوں نے ہاتھ دھو لیے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوا سر کا مسح کرو، فرشتوں نے سر کا مسح بھی کیا۔ آخر میں حکم ہوا اپنے پاؤں دھو لو، فرشتوں نے پاؤں بھی دھو لیے۔ اچھا سبحان اللہ، ایک بڑا ریلیونٹ سوال ہے، کیا فرشتوں کے بھی ہاتھ پیر ہیں؟ کیا فرشتوں کی بھی ناک ہے؟ وہ بھی کلی کر سکتے ہیں؟ ان کے سر پہ مسح کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ یہ سب اعضاء فرشتوں کے ہیں، مگر کیسے ہیں یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اچھا اب جیسے حکم ہوا ویسا سب کو کر لیا۔ اب فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا اب یوں کہو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ فرشتوں نے یہ بھی کر لیا۔ اب فرشتوں نے جب یہ کر لیا تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جو بھی صاحب ایمان یہ کرے گا جیسے تم نے کیا ہے، میں اسے اپنی مغفرت اور رضا سے نواز دوں گا۔ جب وہ ہاتھ دھوئے تو اس کے ہاتھوں کے، کلی کرے تو منہ کے اندر کے، ناک میں پانی ڈالے تو ناک کے، چہرہ دھوئے تو چہرے کے، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اگرچہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ ہو۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو میری رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا کیا یہ ساری برکتیں، ساری رحمتیں صرف ہمارے لیے ہی خاص ہیں؟ فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہیں، اور جسے میں خلیفہ بناؤں گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی اولاد کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ گویا فرشتوں نے سب سے پہلے وضو کیا، اللہ کی طرف سے گویا انہیں وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور اس کے بعد یہ نعمتیں ہمیں بھی نصیب ہو گئیں کہ جب جب وضو کریں گے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا پھر ہمیں تو اور آسانی بھی دے دی گئی نا، کبھی وضو کرنے جائیں، سفر پر ہیں، پانی نہیں ہے، اب وضو کیسے کریں؟ تو سبحان اللہ تیمم کی اجازت ملی۔ اچھا یہ کیسے اجازت ملی؟ یہ بھی ایک کمال کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ پیارے